ایک دعا جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بہت پڑھا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے ان کی جان کی، ان کے بچوں کی، ان کی بیوی کی، ان کی زمینوں کی، ان کی دور و دراز جو پراپرٹیاں تھی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ میرے نام کا چینل ہے، اسے سب اپنے گروپ میں ڈال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج اب حضرات کے سامنے حضرت کی ایک اور کلپ لے کے آیا ہوں، آپ آگے سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ویڈیو کی شکل کے اندر آ کے رکھوں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ایک دعا جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بہت پڑھا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے ان کی جان کی، ان کے بچوں کی، ان کی بیوی کی، ان کی زمینوں کی، ان کی دور و دراز جو پراپرٹیاں تھی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی حفاظت کرتے تھے۔ پہلے حدیث سن لیجئے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، پڑھیے میرے ساتھ، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ بخیر۔ یہ عربی کے جملے ہو گئے، ترجمہ پڑھیے۔ اے میرے پیارے اللہ، تو نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس پر مجھے قناعت نصیب فرما، اور اس میں برکت نصیب فرما، اور میری جتنی چیزیں اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں بلکہ غائب ہیں، مثلا کسی کی پراپرٹی امریکہ میں ہوتی ہے، کسی کو سعودیہ میں ہوتی ہے، کسی کی بمبئی میں ہے، کسی کی کراچی میں ہے، کسی کی کہاں ہے، سب کے الگ الگ جگہوں پر ہے۔ یہ دعا ان کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ یہ دعا مانگتے تھے کہ میری جتنی چیزیں اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں بلکہ غائب ہیں، ان سب چیزوں میں تو خیر کے ساتھ میرا خلیفہ بن جا، اور انہیں اچھی طرح سنبھال لے۔ یہ روایت الادب المفرد میں ہے، جو امام بخاری کی کتاب ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس بہت پڑھا کرتے، لیکن عبداللہ ابن عباس کا پڑھنا، چونکہ ان کی پراپرٹیاں تھی، کچھ پراپرٹی ان کی مدینہ منورہ میں تھی، کچھ ان کی جو ہے بصرہ میں تھی، اور یہ بصرہ کے آخر میں جو ہے گورنر بھی رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مال کی ضرورت ہوئی اور مدینہ منورہ میں انہیں مال نہ ملا تو یہ بصرہ گئے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس، اور وہ وہاں کے گورنر تھے، بصرہ یا کوفہ، وہاں کے گورنر تھے عبداللہ ابن عباس۔ جب وہاں پہنچے تو عبداللہ ابن عباس کو جب پتہ چلا کہ ابو ایوب انصاری آ رہے ہیں، تو روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے اپنا پورا محل خالی کر دیا، گورنر ہاؤس وہ خالی کر دیا، اور بہت استقبال کے ساتھ جو ہے ان کو اپنے شہر میں داخل کیا اور اپنے محل میں داخل کیا۔ تو ابو ایوب انصاری نے کہا کہ گورنر صاحب، میں تو جو ہے مختصر پیسے لینے آیا ہوں، مجھے تو 10-15 ہزار اشرفیوں کی ضرورت ہے، 2-4 غلاموں کی ضرورت ہے تاکہ میری زمین میں کام کریں، آپ اتنا زیادہ میرے لیے اہتمام نہ کریں۔ تو عبداللہ ابن عباس ہچکیاں مار کے رو دیے، اور عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو تم نے اپنا پورا گھر خالی کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا تھا۔ اگر میں نے تمہارے لیے میرا گورنر ہاؤس خالی نہ کیا تو حشر کے میدان میں حضور کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، میں کسی کوٹھڑی میں جا کے رہوں گا، تم گورنر ہاؤس میں رہو، اور تم جو ہے وہیں رہو جتنے بھی تمہیں ٹھہرنا ہو، اور جتنی تمہیں ضرورت ہو میں اتنا نہیں دوں گا، اس سے 10 گنا زیادہ دوں گا،
چنانچہ ہزاروں اشرفیاں دی اور 15-20 غلام دیے. یہ عبداللہ ابن عباس یہ دعا پڑھتے تھے, یہ دعا کی برکت تھی ان کی کہ مال کی حفاظت ہوتی تھی, ان کے مال میں نقصان نہیں ہوتا تھا. اس لیے یہ دعا یاد کر لیجیے آپ. اور یہ پورا دعا تو یہ تو مل جائے گی بخاری الادب المفرد میں انشاءاللہ, لیکن یہ جو قصہ میں نے بیان کیا ہے یہ میں نے میری کتاب بکھر موتی میں کسی جگہ لکھا ہے, وہاں دیکھ لینا آپ. حوالہ مجھے یاد نہیں, لیکن بات پکی ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے ابو ایوب انصاری کا بہت اکرام کیا, اور جب تک ابو ایوب انصاری وہاں رہے وہ اس گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہوئے. عبداللہ ابن عباس بس اپنے کوٹھے میں بیٹھ کر اپنے سارے کام کرتے تھے اور ابو ایوب انصاری دیکھا کرتے تھے. تو ابو ایوب انصاری نے بہت ہی ان کا اکرام کیا اور عبداللہ ابن عباس نے بھی ان کا بہت اکرام کیا. اس لیے یہ دعا یاد کر لیجئے. اب پڑھیے میرے, اپنے بچوں کو بھی یاد کروا دیجئے اس دعا کو, اور پڑھیے میرے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھیں میں نے اتنا پڑھا, اللہ خوش ہو گیا. اللہ کو بہت پسند ہے جملہ. آپ پڑھو گے تو اللہ خوش بھی ہو جائیں گے اور جنت میں درخت بھی لگ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما, ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما, جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے, اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما, اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما, اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو, اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا, اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے, مٹانا بھی آپ کا کام ہے, لوح اور قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے, اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے, اس کا خیال نکال دے, اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے, اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے, اور اس گلی میں آنا جانا آخرت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے, ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.